بھئی یہ جو خواتین بیان سننے کے لیے آتی ہیں، ان میں سے بعض خواتین کی شکایات آ رہی ہیں کہ وہ بیان کے دوران باتیں بہت کرتی ہیں۔ یہ پہلے بھی شکایتیں آتی رہی ہیں، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ بیان سننے آئی ہیں اور باتیں بھی کر رہی ہیں، کیونکہ مردوں میں تو اس قسم کا ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ خواتین میں حیرت ہوتی ہے۔ پھر وہ لطیفہ یاد آتا ہے خواتین سے متعلق۔ دو خواتین جو تھیں 20 سال جیل میں رہیں، ایک ہی کمرے میں باتیں کرتے رہیں 20 سال۔ 20 سال کے بعد جب رہائی ملی ہے تو کہنے لگی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو کر لیں گے۔ ختم نہیں ہوتی خواتین کی جو باتیں ہیں نا، تو اس سے جو بیچاری بیان سنتی ہیں وہ پھر پریشان ہوتی ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یا تو گھر پہ باتیں کر کے آیا کریں یا یہاں سے جانے کے بعد باتیں کر لیا کریں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نماز میں کوئی ہاتھ ہلاتا تھا، خارش کرتا تھا، بہت غصے ہوتے تھے، تو فرماتے تھے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جتنا ہلنا ہے ہل لو، کہ حسرت نہ رہے کہ میں نہیں ہلا تھا۔ جہاں جہاں کھجانا ہے اچھی طرح ریگمال سے رگڑ کے کھجاؤ، گھسائی کرو برش سے، خوب رگڑو اور ہلو، ناچو ادھر ادھر، کیونکہ صرف خارش کی وجہ سے نہیں ہلتے، ویسے بھی ہل رہے ہوتے ہیں نماز میں، کبھی ایک ٹانگ پہ پھر دوسری ٹانگ پہ، پھر کوئی ویسے ہی ٹوپی خام خام میں ٹوپیاں صحیح کر رہا ہے اپنی۔ تو فرماتے تھے خوب ہلیں، اتنا ہلیں کہ تھک جائیں اور نماز میں ہلنے کا دل نہ چاہے۔ تو اسی طرح خوب باتیں کریں یہاں تک کہ بیان میں باتیں کرنے کا دل نہ چاہے پھر، اس لیے سب کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ رہ گیا تھا، اور قرآن مجید میں یہ واقعہ کئی بار بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدکاری کا رواج تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر لوط علیہ السلام کی قوم تک کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی قومیں آئیں، ہلاک بھی ہوئیں، باقی بھی رہیں، ایمان بھی لائیں، شرک بھی کیا، توحید پرست بھی گزرے، شرک والے بھی گزرے، قتل و غارت کا گناہ بھی تھا، ناپ تول میں کمی کا گناہ بھی تھا، زنا بھی لوگ کر لیا کرتے تھے، مگر یہ برائی اور یہ بدکاری ایسی تھی کہ یہ جرم زمین نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ اس برائی کی طرف انسان کی فطرت مائل نہیں ہوتی ہے۔ یہ نیچر کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف کہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے۔ فطرت نے مرد کو مرد کے لیے بنایا نہیں ہے، طبیعت مائل نہیں ہوتی مرد کی۔ ایک آدمی کے پاس خوشبودار کھانا رکھا ہوا ہو، لذیذ کھانا رکھا ہوا ہو، اور دوسری طرف اس کے پاس گوں ہو، گوبر ہو، تو کوئی بھی بیوقوف ایسا نہیں ہے کہ جسے اس خوشبودار کھانے کو کھانے کے فضائل سنانا پڑے کہ یہ دیکھو یہ بدبو نہیں کھانا، یہ گوبر نہیں کھانا، گوں نہیں کھانا، بلکہ یہ خوشبودار چیز ہے، یہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ بتانا پڑتا ہے کیا کسی کو کہ یہ بری ہے یہ اچھی ہے؟ اس لیے کہ اس کی طبیعت خود بخود کہاں مائل ہوگی؟ خوشبو کی طرف۔ اس کی طبیعت مائل ہوگی کہ بھئی یہ کھانے کی چیز ہے اور یہ پھینکنے کی چیز ہے۔ لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اسے جس گندگی کا عادی بنایا جائے یہ تھوڑے دنوں کے بعد اس گندگی کا عادی بن جاتا ہے۔ شرابی کو دیکھیں جب شراب پیتا ہے تو منہ سے کتنی بدبو آتی ہے اس کے، اور گھن آتی ہے انسان کو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر، اور آنکھیں بھی عجیب سی موالیوں کی طرح ہوتی ہیں، اس کی چہرے کا نور بھی ختم۔
یہی وجہ ہے کہ شراب کی طرف بھی انسان کی طبیعت خود سے کبھی بھی مائل نہیں ہوتی. ایک آدمی جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، اس کے سامنے انگور کے پانی کا گلاس رکھیں، مشروب انگور نچوڑ کے رکھیں، ٹھنڈا شربت، اور ایک طرف شراب کا بدبودار پیالہ رکھیں، بوتل رکھیں. اسے نہ بتائیں کہ کیا شراب ہے اور کیا انگور کا پانی. اسے کہیں بھائی آپ کو ان میں سے جو پسند ہو وہ آپ پی لیں. وہ انگور کا شربت پیے گا، وہ کبھی شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے. حالانکہ نہ اس نے علماء کے بیانات سنے، نہ تقریریں سنی، نہ شراب کی حرمت پہ کوئی بات سنی. وہ سوچے گا کہ یہ تو بدبودار چیز ہے، یہ پینے کی چیز نہیں ہے. لیکن اسی گندگی کے لوگ ایسے عادی ہوتے ہیں کہ پھر ان کو انگور کا پانی اچھا نہیں لگتا. وہ سڑی ہوئی کیڑے پڑی ہوئی انگور ہی اچھی لگتی ہے ان کو. انگور کو سڑا کے جب اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اس کو چھانا جاتا ہے تو شراب بنتی ہے، تو اس کو پھر یہ اچھی لگتی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے کہ یار دوسرے پیتے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا پی کے دیکھ لوں تو کیا جا رہا ہے اس میں. ایک گھونٹ پیے گا، اس سے بدبو آئے گی، گندگی محسوس ہوگی، اور لیکن دیکھے گا کہ بھئی دوسرے تو پیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو، تو مجھے کیا ہوگا. پھر کسی دن ایک گھونٹ پیے گا، پھر 4 6، پھر آہستہ آہستہ لت پڑے گی. پھر ایسی عادت پڑے گی کہ جب تک اس نالائق کو 80 کوڑے چوک پہ کھڑا کر کے نہ مارے جائیں جو اللہ اس کے رسول نے حد بیان کی ہے، یہ آدمی یہ کام نہیں چھوڑے گا، الا ماشاء اللہ کسی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں. پھر یہ نشے میں ایکسیڈنٹ بھی کرے گا، لوگوں کو قتل بھی کرے گا، بیویوں کو طلاق بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، سارے جرائم اس سے ہوں گے، مگر شراب سے توبہ نہیں کرے گا. جو نہیں پینے والے وہ اس پہ حیران ہوں گے کہ اتنی مشروبات اللہ نے دنیا میں بہترین مشروب پیدا کیے ہیں، ان بہترین مشروبات کو چھوڑ کے اس گندگی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو وہ اسی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے گا. ہیروئنچیوں کو دیکھیں، ان کی حالت دیکھ کے کیا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ہیروئن پیا کریں. ان کے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے، کتنی بدبو آتی ہے ان کے منہ سے. جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے دی ہیں، ہم جب کھا کے آتے ہیں تو ہمیں ماؤتھ اسپرے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج کل ماؤتھ اسپرے بھی نکل رہا ہے، کھاؤ منہ میں اسپرے کر دو منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے ماؤتھ اسپرے لا کے دیا. حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کھانے کے بعد منہ میں کیا جاتا ہے تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو. فرمایا کس کمبخت نے کہہ دیا کہ کھانے کے بعد منہ میں بدبو ہوتی ہے؟ کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو ہوتی ہے. اگر میں حضرت کے پاس اس وقت موجود ہوتا، کیونکہ حضرت نے یہ کہا تو پھر حضرت نے نیچے آ کے یہ بات بتائی، تو ہم تو چھوٹے بچے تھے، ایسے کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے. تو میرے دل میں خیال آیا بعد میں کہ میں حضرت کو بتاؤں کہ حضرت جن لوگوں نے یہ اسپرے ایجاد کیا ہے نا، وہ کھاتے ہیں تو ان کے منہ میں بدبو ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ طیبات نہیں کھاتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں، اور عمل بھی پاکیزہ کرو. عمل سے بھی بدبو نہیں آنی چاہیے اور کھانے سے بھی بدبو نہیں آنی چاہیے. عمل بھی خوشبودار اور خوراک بھی خوشبودار ہونی چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ تقیہ کلام بن گیا، جلدی اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر زبان پہ آ جاتا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں الحمدللہ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. عمل بھی اچھا اور خوراک بھی اچھی. تو ہمارے ہاں جب کوئی کھا کے آتا ہے تو لوگ پوچھتے نا، جیسے ناک سانس لیتے ہیں، ٹکے کھا کے آ رہا ہے، کہتے ہیں نا، ہمیں نہیں کھلائے. منہ کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے. تبھی انسان جب کھا کے اچھا جاتا ہے نا دوستوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو پھر وہ کہ یہ نہ کہیں مانگ لیں، تو منہ اچھی طرح کلیاں ولیاں کر کے پھر جاتا ہے کہیں، ورنہ یہ بھی مانگ لیں گے، یار اتنا اچھا پکا ہوا ہے تو ہمارے یہاں بھی لے آؤ تھوڑا سا. تو انسان کے لیے اپنی فطرت پہ باقی رہنا، فطرت پہ باقی رہنا، پیدا تو اللہ نے سب کو فطرت پہ کر دیا ہے. انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق معلوم ہے کیا ہے؟ جانور کو اس کی فطرت پہ چلانے کے لیے محنت اور مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا. اس کو قدرت نے الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بنایا، پھر جو اس کی نیچر تھی اس پہ اس کو دھکیل دیا اللہ تعالیٰ نے، چلا دیا. انسان کو اس کی فطرت پہ چلانے کے لیے، بلکہ چلانے کے لیے نہیں، یہ کرنے کے لیے کہ یہ فطرت سے ہٹے نہیں،
چلتا تو یہ بھی ہے، لیکن چونکہ انسان ذہین بہت ہے، اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے فطرت کے راستے سے ہٹ جاتا ہی ہے. کہتے یہ کھا کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے. بکری کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے گوشت چکھ کے دیکھ لیتی ہوں، اس میں بھی کھا کے دیکھوں تو ہے کیا، کبھی یہ حرکت نہیں کرے گی بکری. بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے ماں کا، اور پھر تھوڑے دنوں میں کس پہ آ جاتا ہے، گھاس. آپ اس کے سامنے کوفتے بنا کے رکھیں، شامی کباب بنا کے رکھیں، یار ایک دفعہ ٹرائی تو کر کے دیکھو. وہ کبھی بھی ٹرائی نہیں کرے گا. اس میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ یار میں تھوڑا سا وہ اس کو پتا ہے بھائی یہ میری رغبت ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. شیر کے بچے کے سامنے آپ کھیرے اور ککڑیاں کاٹ کے رکھ دیں کہ یار بکریاں کتنے شوق سے کھاتی ہے، آم کے چھلکے، کیلے کے چھلکے کیسے چٹ کر جاتی ہیں، کبھی تم بھی تو ٹرائی کرو. یہ شیر کا بچہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس میں اگر پروٹین نہ ہوتے تو بکری اتنی موٹی تازی کیوں ہو جاتی، اس میں بھی پروٹین ہے، گوشت میں بھی ہے، تو میں یہ بھی کھاؤں گا. نہیں کھایا جا رہا تو تھوڑا اس پہ چربی کا جیم بنا کے بھئی تاکہ کچھ میرے حساب سے ہو جائے، آہستہ آہستہ عادت ڈالوں گا. یہ نہیں کرے گا. یہ اللہ نے اس کی جو فطرت بنائی ہے نا وہ اس سے ہٹے گا نہیں، اس پہ چلتا رہے گا. انسان ہے بہت ذہین. انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو آپ اس بچے کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دینا، وہ اسے بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا. اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. ماں باپ دیکھتے ہیں، والدین دیکھتے ہیں کہ بھئی گلوب اس کے سامنے سے ہٹا لو، ماچس اس کے سامنے. ماچسیں ہمارے بچے ماچسوں کے ڈبے کھا جاتے ہیں. پکڑنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا کرو. جہاں ماچس بچے کے ہاتھ میں آئی تو اس کا جو وہ اوپر والا سرا ہے نا خاص، وہ کھاتے ہیں شوق سے. ہمارے ایک دوست ہیں، میں انٹرنیٹ پہ کبھی ان سے گپ شپ لگاتا ہوں امریکہ میں، تو میں نے کہا یار وہ جب بھی میں ان کو پہلے پڑھایا کرتا تھا کہ جب بھی آپ کو میں پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں آپ کے پاس پینسل نہیں ہوتی، پینسل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے کیا کریں یار، جو پینسل لاؤ بچے کھا جاتے ہیں. جو بھی پینسل لے کے آتا ہوں میرے بچے کھا جاتے ہیں. بچوں کی عادت ہوتی نا پینسل چبانے کی. تو انسان کا جو بچہ ہے نا ہے تو بڑا ذہین، ذہانت کی وجہ سے تو وہ ٹرائی کرتا ہے یار یہ بھی کھا کے دیکھو. چمکتا ہوا انگارہ ہے، یہ تو مٹھائی سے بھی زیادہ دیکھنے میں لذیذ لگ رہا ہے، ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، منہ پہ رکھ لو اس کو. اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی نگرانی ہے. جسمانی نگرانی کے لیے اللہ نے والدین کو پیدا کیا، کلوا من الطیبات، تاکہ طیبات اس کے پیٹ میں جائے، اور واعملوا صالحا، عملی لحاظ سے بھی اپنی فطرت پہ قائم رہے. اس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے. جس قوم کے پاس پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے وہ اپنی عقل استعمال کرتے 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 فطرت سے دور گہری کھائیوں میں، گمراہی کی گہری کھائیوں میں گرتی چلی جائے گی. اس کی عقل اس کو فطرت کے راستے پر کبھی بھی نہیں لا سکتی. اس کے لیے اللہ نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن نازل کیا، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، زبور نازل کی. اس میں احکامات بھی بیان کیے، صحیح عقائد بھی بیان کیے. تو اب چونکہ ان لوگوں کی عقل فطرت کے حساب سے نہیں چلتی، انہوں نے کیا قانون بنا دیا، لڑکوں سے لڑکے کی شادی بھی. تو یہ لفظ زبان سے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، شرم آ رہی ہے، برا لگ رہا ہے، لیکن ایک چیز ہے بن چکی ہے تو اب ظاہر ہے اس پہ بات تو کرنی ہے. اس کو الاؤ کر دیا، قانونی تحفظ. ابھی ہمارے یہاں کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، ٹیلی فون پہ رابطہ کیا انہوں نے، کہنے میرے ایک دوست کو انگلینڈ میں ویزا نہیں مل رہا تھا، وہ خود بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں، ویزا نہیں مل رہا تھا تو اپنے آپ کو گے شو کیا انہوں نے اور ان کو ویزا دے دیا گیا. اور گے شو کرنا سی کافی نہیں ہے، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا کہیں. اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالی پہلے، اس گندگی کی. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا میرے سامنے آپ یہ تذکرہ نہ کریں، یہ بہت ہی گندگی، ویزا حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی برائی. تو یاد رکھو مذہب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مذہب نہ ہو تو انسان درندہ بن جائے، درندوں سے بدتر بن جائے. کیا زندگی ایسے آدمی کی. جب ایک آدمی کو اس چیز کی لت پڑتی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر ہر لڑکے کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف بھیجا، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی یہ برائی نہیں تھی، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے، کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا. یہ اس کی عادت اس کو پڑے گی
جس کو کسی نے اس کام پہ ڈالا ہو, لگایا ہو کسی نے اس کام پہ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو آہستہ آہستہ یہ عادت پڑ گئی. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, کہ اے میری قوم تم ایسی برائی کرتے ہو کہ آج سے پہلے اس کائنات میں ایسی برائی کبھی بھی کسی نے نہیں کی تھی. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, اور جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, ربکم تمہارے پروردگار نے, پالنے والے نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے, تذرون اس کو تم چھوڑ بیٹھے ہو, نکاح چھوڑ دیا, شادی چھوڑ دی اور ان گندگیوں میں لگ گئے ہو. تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ اے لوط اگر آپ زیادہ پاکیزہ ہے, انہم اناس یتطہرون, اگر آپ زیادہ پاکیزہ ہو, طہارت والے ہو, پاکی کی باتیں زیادہ کرتے ہو, تو ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. آپ کو اگر یہ عمل برا لگ رہا ہے تو یہ آپ نکل جائیں یہاں سے, اور اگر رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب اس قوم کو سمجھا کے تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند فرشتوں کو بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچانے نہیں. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, ابھی وہ نوجوان, وہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے, فرشتے تھے, انسان نہیں تھے لیکن انسانی شکل میں تھے. وہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھے ہیں تو قرآن میں آتا ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے ہی نہیں کہ ان کے سامنے نہیں, ابھی ابراہیم علیہ السلام, تو ابراہیم علیہ السلام فوراً بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے ان کے پاس. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ جہاں بھی آیا ہے نا کہ وہ 4 فرشتے انسانی شکل میں آئے, تو وہاں 2 باتیں لازمی ہیں کہ ایک تو حضرت ابراہیم بھنا ہوا بچڑا لائے اور فوراً لائے. اللہ نے فوراً کا لفظ بھی ذکر کیا اور بھنے ہوئے بچڑے کا بھی. قرآن کسی واقعے کے کسی بھی پہلو کو اگر اجاگر کرتا ہے تو وہ وہی پہلو ہوتا ہے جس میں کوئی سبق ہوتا ہے. قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ بچڑے کا ذکر کرے. بھائی مہمان کے اکرام میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بچڑا لائے ہوں یا کچھ بھی لائے ہوں, تو قرآن اس کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ 2 باتیں بیان کرنے کے لیے. پیغمبر کی سخاوت, مہمان آ کے بیٹھا ہے, پوچھیں گے بعد میں آپ کون کہاں سے آئے, پہلے اکرام کا انتظام. بھائی جو بھی ہو, لگ مسافر رہے ہو, یہاں کے نہیں ہو, باتیں بھی ہوتی رہیں گی, باتیں بھی, چیتیں بھی ہوتی رہیں گی, باتیں بھی ہوتی رہیں گی, حال احوال بھی پوچھیں گے, کہاں سے آئے, کیسے آنا ہوا, کیوں آنا ہوا. پہلے کھانا, اور کھانے میں نفیس ترین کھانا, چنے کی دال, مسور کی دال مہمان کے سامنے رکھ دی. کریلے آج پکے ہوئے تھے, وہ بیگم سے ان کی کڑواہٹ صحیح ختم نہیں ہوئی, تو چلو کوئی بات نہیں, مہمان کو کھلا دو, ٹھیک ہے نا. دال گلی نہیں تھی, چلو وہاں رکھ دو. بھنا ہوا بچڑا. تو یہ سخاوت بیان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آج تک یہ سخاوت موجود ہے. عربوں میں, عرب میں کتنی برائیاں ہوں لیکن عربوں میں سخاوت بہت ہے. پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے سعودی عرب میں کوئی شیخ کھانا کھا رہا تھا بڑا نفیس, مجھ سے کہا کھاؤ, میں نے کہا نہیں, غصہ آ گیا اس کو. ٹھیک ہے, کہہ رہے وہاں کوئی شیخ بلائے نا کھانے کے لیے, بولو نہیں, غصہ کرتا ہے. بھائی کیوں غصہ آ رہا ہے, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, میں کیسے کھاؤں؟ کھاؤ, گن پوائنٹ پہ کھانا پڑے گا. تو یہ سخاوت کے آثار ہیں. بادشاہ لوگ, سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں, کھانے کے وقت اپنے مزدوروں کو, ملازمین کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, بولتے ہیں کام چھوڑ دو, کھاؤ پہلے آ کے ادھر. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کھانے میں جتنا ٹائم لگائے گا تو اس سے کیا ہوگا, میرا نقصان. کھانا نہیں, میں چائے تمہیں پلا دوں. ہمارے ادھر فرماتے تھے کہ یہ جو ٹھیکیدار مزدوروں کو چائے پلاتا ہے نا, یہ اس لیے پلاتا ہے کہ ایک تو چائے پی کے جسم میں تھوڑی سستی آئے گی, یہ کام زیادہ کریں گے. اچھی نیت نہیں ہوتی اس میں, ویسے بعضوں کی اچھی نیت بھی ہوتی ہوگی, بدگمانی جائز نہیں ہے. تو حضرت تو تنبیہ کرتے رہتے تھے نا, کہ یہ کم وقت چائے بھی اس لیے پلاتے ہیں تاکہ تھوڑی چستی آئی, میرا کام تیزی سے ہو جائے, یہ ان کی نیت ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم,
جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف آنے لگا، وحشت ہونے لگی۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ مفسرین نے بیان کی ہے۔ اتنا مرغوب کھانا جب میزبان مہمان کے سامنے لا کے رکھتا ہے، میزبان مہمان کے سامنے، تو مہمان کچھ نہ کچھ تو اس سے بہرحال کھا لیتا ہے میزبان کا دل خوش کرنے کے لیے۔ وہ تھے فرشتے، ان کے لیے تو یہ ایسے جیسے پتھر لا کے رکھ دیا ہو کسی نے، ان کے لیے تو ایسے۔ ہم ہوتے جتنا بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا تسلی کے ساتھ صاف بھی کرتے، کوشش کرتے کہ بھئی جیبیں بھی بھر لیں، ڈبے بھی بھر لیں کچھ، ورنہ کچھ تو کھاتا ہے نا انسان۔ وہ فرشتے ان کے لیے تو پتھر ہے، یہ پتھر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو چکھتے بھی نہیں ہیں اور طبیعت مائل ہی نہیں ہو رہی، اس سے حضرت ابراہیم ان سے خوف زدہ ہونے لگے۔ کیوں؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ تھے ابراہیم علیہ السلام تو یہی سمجھ رہے تھے کہ انسان ہے۔ بھئی دستور یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتا ہے وہ اس سے دشمنی نہیں رکھتا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے یہ دشمن ہے جو میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے۔ اس سے یہ بھی سبق معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے آپ پر احسان کیا ہو تو اس سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کھا کے اچھی طرح سے خوب کھائیں گے، اس کے قرضے بھی اس سے لیے ہوئے ہیں، بچیوں کی شادی پہ جہیز بھی اسی سے بنوایا ہوا ہے، تھوڑی سی بات ہو گئی تو اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، ساری زندگی کے احسانات ایک طرف۔ تو یہ بھی غیرت کی بات ہے کہ ان کو ڈر تھا بھائی یہ کھا نہیں رہے تو اس کا مطلب دشمنی کے لیے آئے ہیں۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر گھبراہٹ ہے کہ بھئی 4-5 آدمی ہیں، 4 افراد ہیں، یہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے فرمایا لا تخف، اے ابراہیم ڈرو نہیں، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ اور دیکھا کہ یہ خوفزدہ ہو رہے ہیں تو ان کو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اور زیادہ خوف پیدا ہوا، کیونکہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم پر ابراہیم علیہ السلام کو ترس آنے لگا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف کو دور کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی کہ ہم اس بڑھاپے میں آپ کو اولاد کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا اور اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنائیں گے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا، بوڑھیا عجوز کہتے ہیں بالکل بڈھی عورت، وہ دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہوئے سن رہی تھی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی۔ ویسے کسی کی بات دروازے کے پیچھے سے سننا جائز نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے سن رہی تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ دشمن آئے ہیں میرے شوہر کو نقصان نہ پہنچا دیں، ایسی صورت میں جائز ہے، ورنہ یہ جائز نہیں کوئی مہمان آیا وہاں کان لگا کے سنے کیا باتیں ہو رہی، میرے میاں کو چوتھی شادی کے لیے تیار تو نہیں کر رکھی ہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ یہ بھی ہوتا ہے، میں تو کہیں جاتا ہوں نا تو خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں کہ ایسا تو نہیں کر رہی ہے، تو جائز نہیں ہے کسی کے تجسس کرنا۔ تو وہ کیوں سن رہی تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ دشمن ہے، تو کوئی شوہر کو ایسی کنڈیشن ہو کہ بھئی کوئی بندوق تو نہیں رکھ کے آیا، تو پھر تو ظاہر ہے سننا چاہیے تاکہ کوئی بات ہو تو فوراً انسان جو اس کے بس میں مدد کر سکے۔ تو ان کی زوجہ جو پردے کے پیچھے سے پورا کلام سن رہی تھی، جب ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق بیٹا ملے گا آپ کو، اور اسحاق کے بعد ایک اور بیٹا ملے گا پوتا یعقوب، اسحاق بھی نبی ہوں گے اور یعقوب بھی نبی ہوں گے۔ تو فوراً قرآن کہتا ہے وہ بوڑھی خاتون نے، حضرت ابراہیم کے زوجہ نے سکت وجہہا، اپنے ماتھے پہ یوں مارا کہ یا ویلتا اَأَلِدُ، ہائے میرا ناس ہو، جیسے بوڑھی عورتیں کرتی ہیں نا، ہائے کمبخت کیسی باتیں کر رہا ہے، اَأَلِدُ میرے اولاد ہوگی، اَأَلِدُ میرے اولاد ہوگی، میں بڑھیا، وہادہ بالی شیخہ، اور یہ میرا میاں یہ بھی بڈھا یہ بڈھا میں بڈھی، کہاں سے اولاد ہوگی، تمہارا ناس ہو، ایسے کر کے ہاتھ ہمارا۔ فرشتوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم پر، اس خاندان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں، یہ عام خاندانوں کی طرح
نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو خاندان اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے معاملات دوسروں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنی عادت سے ہٹ کے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ پیغمبر کے حق میں یہ معاملہ ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اور اولیاء اللہ کے حق میں یہ معاملہ ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ تو کرامتوں کا صدور بھی ہوتا ہے دیندار گھرانوں میں، اور معجزوں کا صدور بھی ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد مانگی، بڑھاپے میں اولاد دی گئی ان کو، تو اللہ نے اس کی وجہ کیا بیان کی، اس کی ریزن کہ ان کو کیوں ملی۔ بہت سو کو نہیں ملتی بڑھاپے میں، ان کو کیوں ملی ہے؟ اللہ نے اس کی ریزن بیان کی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ دونوں میاں بیوی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے پہل کرتے تھے۔ یہ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتا، یا تو میاں نیک ہوگا، یا ہوتا تو یہ کہ یا تو دونوں ہی نالائق ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کے گھر ہیں سب کے ہی۔ اور اگر بہت کوئی تو ایک کا چلہ لگا ہوا ہے، وہ بھی جب تک نئے نئے آثار ہیں نا 5-6 دن تک وہ نیک چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بیوی سے اس کے جھگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس کا چلہ نہیں لگا۔ اور پھر بہت نیک بن بھی گیا تو یہ نیک ہے وہ نالائق ہے، یا وہ نیک یہ نالائق، دونوں صحیح ہو جائے، پورا گھرانہ صحیح ہو جائے، یہ بڑا کم ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو اس گھر پہ اللہ کی بہت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نیکی میں ایک دوسرے سے پہل، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہم سے جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف میں دعائیں مانگا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے خصوصی رحمت کا معاملہ کیا۔ تو ان کی اہلیہ کو جب اشکال ہوا تو فرمایا کہ تمہاری تو قربانیاں ہیں اس خاندان کی، یہ خود کی قربانی تھی، ابراہیم علیہ السلام بے یار و مددگار اکیلے رہ رہے ہیں، اور ان کی بیوی نے ان سے خلا نہیں مانگا۔ آج کوئی خاتون، کوئی قوم ان کو اپنی، کسی آدمی کو اپنی قوم سے نکال دے نا، خاتون کہتی ہے آپ نکل جائیں، پہلے مجھے فارغ کر دیں۔ میاں کماتا تھا، بے روزگار ہو گیا، حساب کتاب، تو وہ ساری چاہتیں اور محبتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم۔ تو اور اگر کوئی شخص دیندار نہیں ہے، کرپٹ آدمی ہے، تو اس کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے، کرپٹ آدمی کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے تھے، تو ان کی زوجات سمجھتی تھیں کہ یہ اللہ کے لیے قربانی ہے، لہذا ہمیں ان قربانیوں میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بھی نوازا، ان کے اولاد نہیں تھی مگر انہوں نے قربانی کیا دی، شوہر کے کہنے پر بے یار و مددگار زمین میں رہ کر آئی ہیں۔ اور حضرت سارہ نے بھی قربانی دی، اللہ نے دونوں کو نوازا۔ حضرت ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور حضرت سارہ کی اولاد میں اللہ نے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام دیے۔ اور حضرت سارہ کی ایک اور قربانی بھی تھی، حضرت سارہ کی قربانی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے حصول کے لیے نکاح کی اجازت دی تھی۔ یہ بھی بڑا مشکل ہے، عورت کی اولاد نہیں ہو رہی تو اپنے شوہر کو اس لیے شادی کی اجازت دے دے کہ اس کی اولاد ہو جائے۔ تو اس پر بھی اللہ نے دونوں کو اولاد دے دی اور پیغمبر دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کہہ رہا ہے جب خوشخبری بھی آ گئی، حضرت ابراہیم پر خوف کے آثار ختم ہوئے، تو پھر یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے نا، تو قرآن کی عادت ہے اللہ اس کو جھگڑے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کوئی فقیر آپ کے سامنے آ کے خوب پیچھے پڑ جائے تو کہتے ہیں لڑ کیوں رہا ہے بھائی، کہتے ہیں نا، حالانکہ وہ لڑ نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ بہت زیادہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے ان اعزاء و اقارب کے بارے میں جو جہنم میں ہوں گے اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ یہاں بھی علماء لکھتے ہیں کہ جھگڑے سے کیا مراد ہے، اتنی دعائیں مانگیں گے، دیکھنے والا کیا سمجھے گا یہ دعا کم مانگ رہے ہیں، گویا پیچھے پڑ گئے ہیں، ورنہ اللہ سے تو کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا اور جائز بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے لگے، یعنی بہت اللہ سے اصرار کرنے لگے کہ قوم پر کسی طرح عذاب ٹل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب اس قوم پہ آئے گا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ایسا عذاب آئے گا کہ اب وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس میں کسی پیغمبر کی شفاعت بھی میں، سفارش بھی میں قبول نہیں کروں گا۔
اور لوط اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، لوط علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو میں بچاؤں گا، اور اسی وقت بتا دیا کہ اس کی زوجہ کو نہیں بچاؤں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مخبری کیا کرتی تھی اس قسم کے کاموں میں۔ قرآن کہتا ہے یہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گئے ہیں تو بھی انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر تنگ ہو گئے، فرمانے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن میری زندگی میں بہت سخت، کیونکہ میری قوم کو پتہ چلے گا کہ اتنے خوبصورت نوجوان ہیں تو میری قوم ان سے بدکاری کے لیے میرے گھر آئے گی، اور پیغمبر کے لیے اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہوتی کہ ان کے مہمان کی بے اکرامی کر دی جائے۔ غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے پیغمبروں میں۔ تو یہ اجنبی لوگ ہیں، میرے گھر داخل ہو گئے، میں ان کو پناہ کیسے دوں گا؟ کیونکہ قوم کو پتہ چلے گا تو قوم تو بدکاری کرے گی۔ ادھر لوط علیہ السلام کی زوجہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ خوبصورت لڑکے ہیں، اس کو پیسے ملتے تھے، کیا ہوتا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے خوشی مناتے ہوئے کہ اتنے، اللہ نے اس قوم کو آزمانے کے لیے، جب اللہ کسی قوم کو بالکل تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے گناہ کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں اور گناہ میں اس کی لذت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم نے جب توبہ نہیں کرنی تو کھل کے کرو پھر، تاکہ ہمیں عذاب دینے میں بھی مزہ آئے، ہم پھر عذاب بھی صحیح طرح سے دیں۔ یہ جو آج کل جگہ جگہ زنا کے سینٹر کھل گئے ہیں نا، آئس کریم پارلر کے نام پہ طوائف خانے کھل گئے ہیں، تو نوجوان طبقہ اس سے بڑا خوش ہے کہ بھئی پہلے زنا کرنے کے لیے کہاں کہاں سفر کرنا پڑتا تھا، چھپ کے جانا پڑتا تھا، اب انٹرنیٹ پہ کانٹیکٹ کرو آرام سے، اور بہت ساری طوائفوں کے نمبر مل جاتے ہیں، اور جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں جگہ بھی چکلے کھلے ہوئے ہیں، فلاں جگہ بھی ہو رہا ہے، بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو یہ جو اللہ نے یہ تو اتنا آسان ہو گیا نا معاملہ، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کا، نوجوانوں کو بہت سامان ملنا چاہیے اور نوجوانوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرنی چاہیے، اس لیے نہیں ہوا۔ دنیا کا کوئی بے وقوف سے بے وقوف حاکم ایسا نہیں ہے جو اپنے ملک کے قوانین کے توڑنے کو آسان بنائے، کوئی بے وقوف ایسا حاکم نہیں۔ اللہ ایسا حاکم نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی قوانین کی دھجیاں اڑانے کو لوگوں کے لیے آسان کر دے بخوشی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے نا، جیسے کسی بڑے دشمن کو جب مارا جاتا ہے نا تو اس کو لڈو اور مٹھائی میں زہر ملا کے دیا جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ لڈو آرام سے کھا لے گا، اگر زہر ویسے پیش کروں گا یہ کھائے گا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جو قرآن مجید سے پتہ چلتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو ایسا ہی نہیں الٹ دیا، بلکہ اس قوم کے لیے گناہ کو آسان کیا گیا ہے، مزیدار بنایا گیا ہے، ان کو خوش کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائی خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم یورپ امریکہ میں جا کے گناہ سے بچتے ہیں، یہ ہے مجاہدہ۔ کسی مجبوری ضرورت سے گیا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا یہ اچھا کام نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اگر کسی کے لیے یہاں پر عزت عافیت کے ساتھ حساب کتاب چل رہا ہے تو اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ یہاں گناہ کرنا تھوڑا مشکل ہے، وہاں ذرا آسان ہے۔ تو یہ تھوڑا مشکل ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، آسان ہونا رحمت نہیں ہے۔ تو وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر کے سارے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کے گرد گھیرا، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ لوط علیہ السلام کو بھی آزما رہے ہیں، کیونکہ اب لوط علیہ السلام کی نجات کا وقت آیا نا، فرشتے آتے ہی کہہ سکتے تھے کہ اے لوط آپ گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں نے بھی نہیں بتایا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو بھی آزما رہے ہیں، ان کو کیونکہ نجات کا وقت ہے نا تو ان کو اور پریشانی میں ڈال رہے ہیں کہ اب سب ختم ہونے والی ہے، بس آخری پریشانی رہ گئی ہے آپ کی، اور قوم کو کہہ رہے کہ آخری لذت رہ گئی ہے، اس کے بعد سب ختم ہونے والا ہے، اور اس لذت تک بھی پہنچ نہیں سکتے تم۔ لوط علیہ السلام نے جب اپنے گھر کے باہر یہ گھیراؤ دیکھا تو کہنے لگے اپنی قوم سے ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، خدا کے لیے یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو۔
اور کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. پہلے کہنے لگے ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادی کیوں نہیں کرتے. میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں خدا کی قسم مجھے یہ خیال آتا ہے کسی مفتی کے پاس بھی چلے جاؤں نا وہ شادی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، وہ بھی منع کرے گا شادی سے. پتہ نہیں علماء کو کیا ہو گیا، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. نوجوان طبقہ زنا کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن آپ کسی مفتی کے پاس بھی جائیں گے نا وہ بھی شادی سے روکیں گے. آپ عجیب حساب کتاب ہے، وہ ہماری کھوپڑی سے بالاتر ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے بھائی سورہ نور میں اللہ نے کہا نظر کی حفاظت کرو، اگلی آیت میں حکم دیا شادی کرو. کیا مطلب؟ کیسے ہوگی حفاظت؟ فوراً تاکہ نکاح کرو. حدیث میں نبی نے حکم دیا کہ نظر کی حفاظت کرو اور فرمایا نظر کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ شادی سے، نکاح کرو. یہاں نظر کی حفاظت پر تو چلے کروائے جا رہے ہیں، مگر شادی کی جب بات ہوتی ہے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک عذاب ہے. پرسوں میرے پاس ایک نوجوان کا فون آیا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم میری حالت یہ کہ میں زنا سے نہیں بچ سکتا اگر میں نے ابھی شادی نہ کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں زنا سے نہیں بچ سکتا اگر میں نے شادی نہ کی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا کر لیں. کہہ رہے نہیں میرے والدین کی اجازت نہیں ہے. پھر کہنے لگا میرے پاس دو راستے ہیں، ایک آرمی جوائن کر لوں اور ایک ڈاکٹر بن جاؤں. ماں باپ کی خواہش ہے کہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کروں، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اگر آرمی میں چلا جاتا ہوں تو شادی میرے لیے آسان، میڈیکل میں جاتا ہوں تو اور لیٹ ہو جائے گی شادی. تو آپ مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ آرمی میں چلا جاؤں، آرمی جوائن کر لوں، یا ماں باپ کی خواہش پر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لوں؟ بعض دفعہ ہمارے حضرت جو تھے نا ان سے کوئی چندہ، حضرت کے پاس اگر کوئی آتا تھا نا تو حضرت سے کہتا تھا آپ چندہ مانگیں، تو حضرت فرماتے تھے میرے دماغ میں ایک رگ ہے جو پھڑکتی ہے جو مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی استغنا حضرت میں بہت تھا تو چندہ وندہ نہیں مانگتے تھے حضرت. تو کوئی حضرت کو کہتا تھا نا آپ سب مولوی لوگ چندے مانگ رہے ہیں تو آپ بھی جا کے مانگیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حضرت کو چندہ مانگنا جو ہے نا، جو علماء جس طرح بھیگاری بن کے ادھر ادھر سڑکوں پہ چندے مانگ رہے ہوتے ہیں مسجدوں والے، تو حضرت میں استغنا تھا. حضرت کو پھر غصہ آتا تھا، پھر حضرت سامنے والے کو سنا دیتے تھے ٹھیک ٹھاک. پھر بعد میں حضرت کو ندامت بھی ہوتی، فرمایا مجھے نہیں پتا کہ یہ میں نے کیا ہے، دماغ کی رگ پھڑکتی ہے. تو میرے پاس جب اس قسم کے فون آتے ہیں تو میرے دماغ میں ایک ایسی رگ ہے جو پھڑکتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے آرمی جوائن کرو گے 2 سال ٹریننگ، آرمی جوائن کرو، کسی نے منع نہیں کیا آپ کو، ڈاکٹر بنو آرمی میں جاؤ، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. آپ کی یہ کنڈیشن ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ماں باپ راضی نہیں ہے، چھوڑو ماں باپ کو بھائی. اس موقع پر رشتہ نہیں ملے گا بہت آرام سے ملے گا. آپ بتاؤ بھائی میں اس خاندان کا ہوں، میری یہ حساب کتاب ہے، اتنی میری آمدن ہے. کوئی بھی غریب لڑکی ہے اس سے 2 لفظ بولو، آپ ٹیلی فون تک پہ نکاح ہو جاتا ہے. یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے. لوط علیہ السلام جب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں نا کہ تم یہ برائی چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے خانقاہوں میں چلے کاٹو جا کے اس برائی چھوڑنے کے لیے، آؤ میری صحبت میں 40 دن رہو، میں ذکر اذکار کرواؤں گا، تم سے یہ برائی چھوٹ جائے گی. بلکہ لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کرو، شادی ان عورتوں سے. جو فطرت نے حل دیا ہے زنا سے بچنے کا، وہ خانقاہوں کے محاسبے مراقبے خدا کی قسم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ پیغمبروں کا طریقہ شادی اور نکاح ہے. وہ نہیں کرو گے، خانقاہ میں شیخ کو لکھ کے دیتے رہو گے، پھر بھی بد نظری نہیں چھوٹے گی. اور اگر اتنے مجاہدے کر کے چھوٹ گئے تو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس سے ثواب تو پھر بھی نہیں ملا جو اللہ اس کے رسول نے جو ایک راستہ بتایا ہے آپ کو، جو پیغمبروں کا راستہ ہے شادی کا، نکاح کا. اس لیے میرے بھائی شرعی مسئلہ ہے کہ جوان آدمی، جب کوئی نوجوان جب بالغ ہو جاتا ہے، اسے نکاح کرنے کے لیے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دینا کہ یہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا تو گناہگار ہوگا، اس مفتی کو میرے پاس لے کر آئیں. بالکل اللہ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کے بنیادی حقوق میں داخل ہیں، اس میں ماں باپ کو بھی دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے. روٹی کھانا، روٹی بنیادی حق ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ماں باپ آپ سے کہیں کہ آپ کو صبح کا ناشتہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ صرف 2 ٹائم کا کھانا کھایا کریں، کیا خیال ہے اس میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہوگی؟ بولیں بھائی، ہوگی اطاعت واجب؟ کوئی مفتی نہیں کہ بھائی وہ تو روٹی آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کھا سکتے ہیں، اس میں ماں باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو نکاح ہر مرد کا بنیادی حق ہے، عورت کا بھی مرد کا بھی. عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو، لیکن یہاں بھی یہ شرط ہے
کہ بشرطے کہ ولی بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کر رہا ہو، اگر نہیں کر رہا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو اس میں لچکدار ہے، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر شادی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ بقیہ 3 ائمہ بھی کہتے ہیں کہ اس صورت میں نہیں ہوتی کہ وہ شادی کر رہا ہو، فکر مند ہو اور اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہو۔ لیکن اگر باپ کی یہ پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بچی کی 22 سال سے پہلے شادی کرنی نہیں ہے، جب تک یہ 25 سال کی نہیں ہو جاتی میں نے شادی کرنی نہیں ہے، جب تک یہ میڈیکل کی تعلیم مکمل نہیں کرتی میں نے شادی کرنی نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور ان تمام حضرات کا بھی قول کیا ہے، ایسی صورت میں باپ کو ولایت کا حق حاصل نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے شادی کرنے کے لیے، شادی کو ڈیلے کرنے کے لیے نہیں بنایا، اس کو مؤخر کرنے کے لیے ولی نہیں بنایا گیا، بلکہ سلیکشن کے لیے بنایا گیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ باپ کو اللہ نے بیٹی کا ولی بنایا ہے، بیٹی کو حکم دیا باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرو، کیا مطلب؟ آپ کے لیے جو درجنوں رشتے آئے ہیں نا، ان میں سلیکشن کا اختیار کس کو ہے؟ باپ کو، اور وہ سبھی کو مسترد کر رہا ہے، کرنی نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ نے باپ کو دیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اللہ کا واسطہ اپنی اولادوں پہ، اپنی نئی نسل پہ رحم کرو، نکاح کو سستا بھی کرو اور نکاح کو رواج دینے کی کوشش بھی کرو، یہی پیغمبروں کا راستہ ہے اور یہی قرآن کا راستہ ہے۔ لوط علیہ السلام ایسے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، ادھر مریدنی شیخ کو خط لکھ رہی ہے کہ مجھ سے بدنظری نہیں چھوٹتی، میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ بدنظری نہیں چھوٹتی، ہم نے اپنے شیخ کو بھی بتایا ہے، شیخ نے ایک اور وظیفہ بتا دیا، یہ والا پڑھا کریں بیٹھ کے، یوں کیا کریں سب۔ میں کسی بزرگ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں خدا کی قسم، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہمارے مشائخ کی توجہ نہیں ہے۔ اب وہ لکھ کے دے رہی ہے نہیں چھوٹ رہا، ادھر مرید بھی لکھ کے دے رہا ہے بدنظری نہیں چھوٹ رہی، ایک تھپڑ اس مرید کے لگاؤ، ایک تھپڑ اس مریدنی کے، بھائی دونوں شادی کرو نا۔ اللہ نے شہوت تمہارے اندر اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہیں شوہر کی ضرورت ہو، اور شوہر کے اندر اللہ نے عورت کی شہوت اس لیے رکھی ہے تاکہ اسے بیوی کی ضرورت ہو، اور ان دونوں کا جوڑ ہو، اور یہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے کہ بھئی یہ دونوں مل کے رہے، تاکہ اس لڑکی کی ذمہ داری کون اٹھائے؟ شوہر اٹھائے، باپ کے بجائے، باپ کا بوجھ ہلکا ہو۔ اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے، نظر کی اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ میرے بھائی فطرت کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ ایک اور آخری بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میرے سے تو خانقاہ والے بھی رابطے میں رہتے ہیں نا، مولوی آدمی سے تو دنیا کی ہر قسم کا آدمی الجھتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پیر صاحب سے کہتے ہیں شادی کا تو وہ کہتے ہیں بھائی افورڈ کرنا مشکل ہے، افورڈ کرنا مشکل، ابھی خرچے اور فلانا ڈمکانا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ پیر، وہ جو مرید ہوتا ہے نا جس کے لیے افورڈ کرنا مشکل، وہ صبح و شام مریدوں کو مفت میں لنگر کھلا رہا ہے وہ بیٹھ کے، اس کے لیے اس پوری خانقاہ کی بریانی کی دیگیں بنانا مشکل نہیں ہے۔ جب نکاح کی بات آئے گی تو بھائی ایک لڑکی کو کھلانا اس کے لیے کیا ہے، اس میں اتنی آمدن ہونی چاہیے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ حالانکہ خانقاہ میں جتنے مریدین ہیں ان کو صبح و شام دیگ کھلانے پر اللہ کی طرف سے رزق میں برکت کا وعدہ نہیں ہے۔ فی الجملہ اتنا تو ہے کہ کسی کو بھی کھلائیں گے، چاہے خانقاہ کا بھائی ہو یا کوئی بھی، رزق میں برکت ہوتی ہے، الگ سے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اس کو۔ جبکہ نکاح کے بارے میں سورہ نور میں الگ سے اللہ نے کہا ہے کہ کسی لڑکی کو بیوی بنا کے لاؤ، ان یکونوا فقراء، اگر غریب ہو گئے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہاری غربت دور کرے گا۔ اس پہ اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، ادھر وعدہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو دولت کو شادی کے علاوہ کسی چیز میں تلاش کر رہا ہے۔ کسی بھی چیز میں اللہ نے دولت کا وعدہ نہیں کیا، غنا کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کس میں کیا ہے؟ نکاح میں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر فرماتے تھے، یا ایھا الناس التمسوا الغنى فی النکاح، اے لوگو دولت کو اور غنا کو تلاش کرو نکاح میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان یکونوا فقراء، اگر غریب اور فقیر ہو گئے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو بھائی کچھ اللہ پہ توکل بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اتنی تنخواہ ہو جائے، پھر اتنی تنخواہ ہو جائے، پھر اتنی تنخواہ ہو جائے، بیٹھا رہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک لڑکی گھر میں آنے سے کیا ہوتا ہے، اور اگر کوئی جوان آدمی، ایک نوجوان کا فون آیا
بلکہ ایک خاتون کا، لڑکی کا فون آیا کہ میری منگنی کو 4 سال ہو گئے. کتنے؟ 4 سال. عمر میری زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر منگیتر شادی نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا فون پہ گپ شپ ہوتی ہوگی، تو اس کو جب ایک انٹرٹینمنٹ کا موقع ملا ہوا ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر وہ ٹہلاتا رہتا ہے. اس نے کہا نہیں، وہ تو چاہتا ہے دل و جان سے شادی ہو جائے مگر اس کے ابا نہیں کرنے دیتے. کون نہیں کرنے دیتا؟ ابا. میں نے کہا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کہ ابا کہہ رہے ابھی تمہاری تنخواہ ہے صرف 18,000، پہلے اپنے پاؤں پہ. تو میں نے بتایا میں اتنا بد اخلاق آدمی الحمدللہ نہیں ہوں، جو میرے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے الحمدللہ خوش مزاج ہوں، ایسی بد اخلاقی کی باتیں نہیں کرتا. لیکن دماغ میں اس قسم کی جہاں یہ مسئلہ آتا ہے نا، پھر میری رگ پھڑکتی ہے. تو اب اس کے ابا کو میں نے کیا گالیاں دی یہ تو میں مسجد میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا اس کے ابا کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے اس کو نہیں کھلایا. دیکھو 18,000 ایک آدمی کما رہا ہے، ایک لڑکی کے، ایک بہو کے گھر میں آنے سے، ایک بہو کے گھر میں آنے سے کتنا خرچہ زیادہ ہو جائے گا؟ ایک صبح ناشتے میں ایک پراٹھا زیادہ بنے گا، یہی ہوگا نا. دوپہر کھانے میں 2 روٹیاں. بول لو بھائی کیوں، کیا گھبرا رہے ہو ہیں؟ اور رات کھانے میں اتنا تو ماسیوں کو بھی کھلا دیتے ہیں کہ نہیں کھلا دیتے؟ اتنی تو زکوٰۃ فطرانے نکال دیتا ہے انسان. ڈرتا بہو آ گئی کوئی کینسر نہ ہو جائے، کڈنی نہ تبدیل کرنا پڑ جائے، اس کا خرچے پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے. بچہ ہو گیا تو کہیں آپریشن سے نہ ہو جائے، 2-2.5 لاکھ نہ اس میں اڑ جائے میرے. تو یاد رکھو احتمالات کی کوئی حد نہیں ہوتی. مسلم اور کافر میں جو سب سے بڑا بنیادی فرق ہے کہ مسلمان احتمالات کی بنیاد پر کبھی کوئی کام نہیں چھوڑتا، بلکہ اس پہ کیا کرتا ہے؟ وہ توکل کرتا ہے. یہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یہ ایسے ہی موقع کے بارے میں ہے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مشورہ دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ غلط. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ بھی آپ نے ان سے مشورہ لینا ہے. اگرچہ پھر دوبارہ غلطی کا امکان ہے لیکن مشورے کے بغیر کام نہیں کرنا، کیونکہ لا اور قانون وہی رہے گا ہمیشہ. اور پھر اب اس میں آپ کو یہ ڈر لگے گا کہ جیسے پہلے مشورہ غلط ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، کہیں دوبارہ مشورہ لیا کوئی ایسا مشورہ نہ آ جائے جس سے جو رہس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. اس کے لیے قرآن میں کہا جب آپ فیصلہ کر لیں مشورے کے بعد فتوکل علی اللہ، تو نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پر. تو یہاں بھی شریعت نے میرے بھائی حکم دیا ہے کہ ان معاملات میں نتیجہ کس پہ چھوڑو؟ اللہ پر. تو ابا کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ بات یہ کہ ابا کو یہ ڈر ہے کہ یہ 18,000 جب بیوی آئے گی تو کچھ اس کی جیب میں جائیں گے، جو میرے پاس آ رہے ہیں وہ جیب خرچی کہیں تھوڑی سی کم نہ ہو جائے. تو ابا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے تھوڑا سا. ڈاکٹر اسرار احمد تنظیم اسلامی کے، ان سے علماء کے اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک زبردست بات کہی ہے انہوں نے. چونکہ انہوں نے کہی ان کے علاوہ کسی نے نہیں کی، اس لیے میں ان کا نام لیے بغیر نقل کر دوں تو یہ خیانت ہوگی. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ پہلے زمانے میں باپ اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ کرتا تھا. بیٹا بھی بے روزگار ہے لیکن ابا نے کر دی شادی. لیکن یہ ان بیٹوں کے بارے میں جو ذرا سمجھدار ہوں، یہ میں اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا رہا ہوں. ہر باپ کو میں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ کرے، کیونکہ بیٹوں کی بہت ساری اقسام اس زمانے میں ایسی وجود میں آ گئی ہیں جو پرانے زمانے میں نہیں تھی. کیونکہ باپ نے نالائق بیٹے کی شادی کر دی، وہ بالکل پہلے تو صرف سگریٹ پیتا تھا، ابھی چھٹے بھی شروع کر دے گا، اور اس کو پتا ہے باپ تو پھنس گیا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، باپ نے اپنے خرچے پہ کی شادی بیٹے کی، بیٹے نے شکر ادا کرنے کے بجائے اب کیا ہے کہ بہو بھی اور جتنے بچے ہو رہے ہیں وہ سارے کس کے کھاتے میں؟ ابا. وہ ابا ان کو اکیلا ان اپنے پوتوں کو بھی پال رہا ہے اور کم بخت بیٹے کو بھی پال رہا ہے، یہ کچھ کر کے ہی نہیں دے رہا. تو جو ذرا سمجھدار ہو نا، محنتی ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ پڑھائی میں مشغول ہے، شادی ابھی نہیں کر سکتا، تو چلو شادی کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، جب کمائے گا تو ہو جائے گا حساب کتاب، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کر لیں گے مل جل کے کر لیں گے. ہوتا ہے نا جیسے. تو اب یہ کہ کیوں کر لیں گے؟ کیوں کر لیں گے؟ میری تھوڑی ہو رہی ہے، اس کی ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بات کہی ہے کہ پہلے زمانے میں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بچوں کی بیٹے کی شادی کرتا تھا، پھر کچھ وقت تک بہو کو خود کھلاتا تھا.
جب تک بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے. اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ بہو سسر کا باپ کی طرح احترام کرتی تھی. وہ کہتی جیسے پہلے میرے باپ نے مجھے کھلایا, اب کون کھلا رہا ہے؟ پہلے حقیقی فادر, اب فادر ان لا کھلا رہے ہیں. میرے میاں کو بھی کھلاتے ہیں, مجھے بھی کھلاتے ہیں, تو بھائی ہیں. اب وہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایک دھیلا بھی مجھ پہ خرچ نہیں کرتے, بلکہ شادی سے بھی روکتے رہے ہیں تاکہ ان کے گھر کے آٹے دال میں کمی نہ آئے. اس کے دل میں لاشعور میں یہ ہوتی ہے کہ یہ مطلب پرست ہے, مطلب پرست. ان کا مجھ سے سوائے فادر ان لا ہونے کے عملی طور پہ کوئی رشتہ نہیں ہے, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محبت اور الفت کا ماحول ختم. جو ہمارے ایک جوائنٹ فیملی کا ماحول تھا نا, ایک سربراہ کما رہا ہے, سب کو کھلا رہا ہے, تو اس میں وہ سربراہ بھی لگتا تھا. ابھی ان کو پتا ہے یہ ایک ڈھیلا بھی نہیں ہوگا, بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, اپنا اپنا سب حساب کتاب. تو یہ تھوڑا سا ختم کرنی. لیکن یہ میں نے بتایا سمجھدار بچوں کے بارے میں, تھوڑا سا بھی اس کی ٹیوننگ سروس کی اگر ضرورت ہے, پھر اس کو نہیں بولا بھائی اپنا کماؤ, اور اس کو یہ بھی کہہ دو کہ جب گھر الگ ہو نا پھر شادی کرنا. یہ بھی میں بہت سے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں. باپ آتے ہیں میرے پاس, بیٹا, میں کہتا ہوں اس سے بولو کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی, بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. جب تم قابل ہو جاؤ گے الگ گھر لینا, جب چاہو گے شادی, تم کہو گے ہم تمہاری شادی تمہارے خرچے پہ کروا دیں گے. تو میں نے کہا پھر اس میں ذمہ داری پیدا ہوگی. تو سب کا ایک جیسا حساب نہیں ہوتا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں میرے بھائی اپنی قوم کو؟ ہؤلائی بناتی, یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں, شادی کرو. تو میں اس لڑکے کا واقعہ بتا دوں, پہلے مکمل کر دوں. میں نے اس سے کہا میرے بھائی کسی بھی غریب لڑکی کو سلیکٹ کرو, آج کل تو رشتے اتنے ہیں, شادی دفتروں میں جاؤ مل جائیں گے. کسی جو غریب کا مطلب جو تھوڑا سا میچ کرتی ہو, مل جاتے ہیں, شادی کر لو, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آرمی جوائن کرو یا آپ میڈیکل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہو جاتی. ہمیں دیکھا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی الحمدللہ. مجھے ڈر لگتا ہے, شو مارنا مقصد نہیں ہے, اور میری آمدن بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن میری آمدن جامعۃ الرشید کا وظیفہ اور یہ مسجد, اسی میں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہوتی گئی کھانا پینے کا رزق بڑھتا چلا گیا. آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے گھر کے آٹے دال کے لیے کسی سے قرضہ مانگا ہو, بھیک تو بہت دور کی بات. یہ میرا کمال نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. سب چل رہا ہے حساب کتاب, کھانا پینا بھی ہو رہا ہے, بچے بھی پیدا بھی ہو رہے ہیں, پل بھی رہے ہیں الحمدللہ, اور بچے ہمارے یہاں گھومتے بھی رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی میں کوئی خوراک کی کمی, اضافہ تو نظر آتا ہوگا آپ کو, خوراک کی کمی کسی میں نظر آئی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. بتانے کا مقصد خدا کی قسم شو مارنا نہیں ہے, صرف ایک مثال دینا مقصد ہے کہ بھائی بسم اللہ کرو. صحیح ہے نا, آسان ہے. اللہ نے, ایک لڑکا میرے پاس آیا, وہ بھی یہی کیس اس کا کہ بھائی مجھے بہت ڈر ہے زنا کرنے کا, بہت ڈر ہے, میں بہت پریشان ہوں, لیکن میری ماں میری شادی نہیں ہونے دیتی. میں نے کہا کیوں بھائی, کماتے نہیں ہو؟ کہہ رہے کما بھی رہا ہوں میں. پھر کیا مسئلہ؟ کہہ رہے وہ کہتی جب تک بہنوں کی نہیں ہو جاتی میری نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ اپنی امی کو میری طرف سے ایک پیغام بتائیں کہ آپ کی جو بہنوں کی نہیں ہو رہی نا, وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو آپ کی بہنوں سے کرتے ان کی بہنوں کی بھی نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ کا بیٹا نہیں کر رہا. نہیں آ رہی بات؟ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے. آج کوئی صاحب مجھے دور سے دیکھا, میرے دوست نے کہنے لگے کہ ٹیکنیکل مفتی جا رہے ہیں. آج جامعۃ الرشید میں کسی نے, ہمارے کوئی دور کے پرانے دوست نظر آئے, وہ مجھے فوراً او مفتی صاحب آپ تو, آپ کے بارے میں مشہور ہیں, ٹیکنیکل مفتی ہیں آپ. تو بڑی باریک بات ہے, ٹیکنیکل قسم کی. بہنوں کی وجہ سے شادی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نہیں کر رہے, آپ کسی کی بہن کو نمٹا نہیں رہے ہو, تو دوسرا بھی اسی وجہ سے آپ کی بہنوں کو نہیں نمٹا رہا کہ اس کی بہنوں کی نہیں ہو رہی. یہ بھی بیوقوفی والی بات ہے. بھائی کرو, جس کا رشتہ آ گیا ٹکا دو, ٹھیک ہے نا, اس سے سب کی ہو جائے گی. تو میں نے کہا اپنی والدہ سے کہیں یہ کسی سے کرے گا, اس لیے ماحول معاشرے میں پیدا ہوگا تو پھر وہ بھی, اس کی بھی ہو جائے گی. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ہؤلائی بناتی. میں نے اس پر اتنا لمبا بیان اس لیے کر دیا کہ میں نے بتایا تھا نا, قرآن جب کسی واقعے کے کسی پہلو کو ذکر کرتا ہے تو بلا وجہ ذکر نہیں کرتا. قرآن نے حضرت ابراہیم کے بچھڑے کا ذکر کیا تو صرف جنرل نالج کے لیے نہیں, اس میں حکمتیں تھیں. اسی طرح قرآن جب یہ جہاں بھی یہ واقعہ آیا لوط علیہ السلام کا, تو لوط علیہ السلام کی یہ بات لازمی آئی ہے کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو. باقی محاسبے مراقبے کی اپنی اہمیت ہے, خانقاہوں کی اپنی اہمیت ہے, کسی کا نفی مقصود نہیں ہے, بس مقصد یہ ہے کہ بھائی جو فطرت نے جو نظام دیا نا پہلے وہ ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. تو اب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم
خوشیاں منانے لگی. لوط علیہ السلام نے کہا اولائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو. تو وہ قوم جواب میں کہتی ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورتوں سے نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکوں سے بدکاری کا عمل اتنا گندا، اتنا پلید ہے کہ اس کی وجہ سے انسان فطرت سے دور ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جو چیز اس کے لیے بنائی ہے اس میں اس کو رغبت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا یہ کسی بھی طرح سے نہیں مان رہے تو فرمایا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے ہاتھوں میں طاقت ہوتی میں تم سے لڑتا. اتنے لوگ اور میں اکیلا لڑ نہیں سکتا، اور میرا قبیلہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے. ایسے موقع پر انسان جب خود نہیں لڑ سکتا نا، سامنے والے زیادہ ہوں تو اپنے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، دوست احباب کو بلاتا ہے، پولیس میں تعلقات ہوں گے ان کو بلائے گا. لوط علیہ السلام کے اس علاقے میں تعلقات بھی نہیں، تو فرما رہے ہیں او آوی الی رکن شدید، کوئی میری قوم میں میرا ساتھ ہوتا، اتنے افراد ہوتے جو لڑ سکتے. بہت جب اللہ نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام گھٹے جا رہے ہیں تو پھر فرشتوں نے جب یہ حالت دیکھی تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، ہرگز یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتی، ناممکن ہے. اتنی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. اور فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کا آخری حصہ ہے، تھوڑا سا رات کے جو آخری حصہ ہوگا سحری کا وقت، اس میں آپ اپنے اہل خانہ کو جو ایمان لانے والے ہیں اور جو لوگ بھی اس علاقے میں ایمان والے ہیں ان کو راتوں رات لے کے بستی سے باہر نکل جائیں. اب ہوگا کیا کہ چونکہ محاصرہ توڑ کے نکلنا بھی مشکل ہے تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. لوط علیہ السلام نکلتے ہوئے انہیں نظر نہیں آئے. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ صبح صادق میں تو بہت ٹائم ہے ابھی، اس میں تو ان کو موقع ملے گا برائی کرنے کا، یعنی گھر میں گھسنے کا. تو انہوں نے فرمایا کہ الیس الصبح بقریب، اے لوط صبح کا وقت بہت قریب آنے والا ہے، صبح صادق میں دیر نہیں ہے. نجیناہم بسحر، اللہ فرماتے ہم نے لوط علیہ السلام کو سحر کے وقت میں، سحری کے وقت میں نجات دی. اس سے بھی سحری کے وقت کے بابرکت ہونے کا پتہ چلتا ہے. اللہ چاہتے اسی وقت بھی بچا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض جگہوں پر اپنے اوقات کی رعایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت میں یہ کام کروں گا کیونکہ یہ وقت میری نظر میں مبارک وقت ہے. تو جیسے ہی سحر کا وقت ہوا ہے لوط علیہ السلام نکلے ہیں، اور فرشتوں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی نکلے گی، اور بتایا کہ جب اس قوم پر عذاب آئے گا تو اپنی قوم سے کہیں پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، بلکہ پیغمبر کی بات پہ یقین کر لے، بس عذاب آ رہا ہے اور آگے آگے دیکھ کے چلی جائے، پیچھے نہ دیکھو. لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کیونکہ وہ تو ایمان والی نہیں تھی. تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ آپ کی بیوی پر بھی عذاب آئے گا. قرآن کہتا ہے جب وہ نکلے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی ہے اس قوم کے اوپر. یہاں مفسرین کی دو رائے ہیں کہ اصل میں بارش پتھروں کی پہلے ہوئی تھی اور زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے اللہ نے بعد میں کیا، لیکن بیان ایسے کیا. اور بعض کہتے ہیں نہیں، زمین کو الٹا پہلے، اور اس سے ساری قوم ہلاک ہو گئی، مگر اس قوم کو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ تاکہ اپنے اس عذاب کو بیان کرے، ان کی لاشوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے پتھروں کا، تاکہ ان کے نشانات بھی ختم ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اتنا زمین کو اوپر اٹھایا گیا آسمان کی طرف کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کے چلانے کی آوازیں سنی ہیں، اور اوپر سے دے کے اس کو پٹخ کے زمین پر دے مارا گیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صحابہ سے اور مشرکین مکہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب سفر پہ جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی قوم کی الٹی ہوئی بستی تمہیں راستے میں نظر آتی ہے، اس بستی کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرو، اس بستی سے جب گزرو تو عبرت حاصل کرو اس قوم سے کیا جرم ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. تو میرے بھائی آخری بات جو بس بات کو ختم کر رہا ہوں میں، اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے، یہ واقعہ تورات میں بھی ہے، آج بھی موجود ہے، انجیل میں آج بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس عمل سے بہت زیادہ نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت ہے. تو اب کیا بچیں کیسے اس سے؟ جس کو اس برائی کی عادت نہیں پڑی اس کے لیے تو آسان ہے، آسان ہے.
سب سے پہلی بات وہی شادی والی، جب نکاح کر لے گا ان چیزوں سے رغبت خود بخود ختم، فطرت پہ آ جائے گا۔ اور اگر نہیں کر سکتا، کسی مجبوری میں نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر اپنے آپ کو، جو امرد بچے ہوتے ہیں داڑھی مونچھ جن کی نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ کا مذاق بالکل نہ کیا کرے۔ یہاں اعتکاف میں بھی لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی اس کی سر میں گود میں سر رکھ کے بیٹھا لیٹا ہوا ہے، اور پھر یہ حساب کتاب اس زمانے میں صحیح ہو سکتا ہے؟ غلط ہے بالکل۔ بچوں کے ساتھ ہاتھ کے مذاق کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ برے ہیں، نہیں، 100 میں ایک برا ہوتا ہے، تو اس ایک کو برائی سے بچانے کے لیے 99 کے لیے قانون بنانے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری خانقاہوں میں، ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بہت اہتمام تھا کہ بیریش بچوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق کی قطعاً کسی کو اجازت نہ دی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ جو فضائل اعمال کے مؤلف ہیں، ان کے ہاں تو بہت سختی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا بالکل، تو میں ظہر کی نماز اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتا نا، اگر عصر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، تو میرے ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ یہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے، عصر میں بھی، بھئی کیوں؟ حالانکہ وہ تو بیچارے اتفاق سے تو کہہ رہے ہیں جگہ بدلتا، پھر میں ظہر ادھر تو عصر ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، ابا ماریں گے ورنہ۔ تو دوستیاں غلط ہیں، دوستیاں لڑکوں کی، بچوں کو، لڑکوں کو اپنے جیسوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اپنے سے بڑی عمر سے نہیں دوستی رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ بھئی ایسا تو نہیں کوئی بھی جو ہے لے کے جا رہا ہے ان کو بس میں بٹھا کے لے گیا، شاپنگ کرانے لے گیا ادھر، یہ غلط ہے یہ سب چیزیں۔ بھائی کے ساتھ بھیجیں، باپ ہے، چچا ہے، ان کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو، نوجوان لڑکوں کا کسی سے بھی دوستی کا تعلق، ہاتھ کا مذاق تو بہت دور کی بات، دوستی گپ شپ کا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بات پوچھنی ہے، کسی نے پوچھے اور فوراً نکل جائے، ان کو بتاؤ کہ بھائی بے تکلفی غلط ہے، کیونکہ یہ برائی بچپن میں پیدا ہوتی ہے، اور جن کو لت پڑ چکی ہے، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان سے گناہ، تو یاد رکھو پھر جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سب سے پہلے تو وہ عزم کرے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ کے دم لوں گا انشاءاللہ، عزم کرے پکا۔ جیسے کوئی ہیروئن کا عادی ہوتا ہے نا، تو ہیروئن چھوڑنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ عزم، کہ میں نے یہ چھوڑنا ہے میں نے۔ لیکن اب ظاہر ہے ایک چیز کی لت پڑتی ہے، تو بعض دفعہ انسان توبہ کرتا ہے، غلطی سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ مایوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے سے چھوٹ نہیں رہا، تو اب میں تو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ ہمت تو یہ ہے کہ چھوٹ گیا تو ہمیشہ کے لیے بس چھوٹ گیا، اور اگر توبہ کر کے خدا نخواستہ دوبارہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، دوبارہ توبہ کرے، لیکن توبہ کی تکمیل میں یہ ہے کہ گناہ کے اسباب کے قریب نہ جائے انسان، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی معاشقے کی کیفیت ہو گئی، اس سے بات چیت نہ کرے، بالکل اس کی طرف نظر نہ اٹھائے، اس سے مصافحہ نہ کرے، اس سے تعلق ختم کر دے۔ اس ناراضگی اور اس دشمنی پہ اس کو ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ یہاں شیطان غلط تعویلات سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے، ہر ایک سے ہنس کے بات کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مصافحہ بھی کرتے تھے، معانقہ بھی کرتے تھے۔ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے احکام نہیں ہے، آپ راستہ بدل لیں اسے دیکھ کے۔ ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، ان کو کسی سے عشق معاشقہ ہو گیا، کسی نوجوان سے، لڑکے سے، تو وہ لڑکا ان کا پیچھا نہیں، وہ آ کے، بعض لڑکوں کو تو نہیں پتا ہو تو وہ فری ہو رہا ہے ان سے آ کے، بار بار گلے مل رہا ہے، اس کا اصلاحی تعلق ہو گیا تھا حضرت سے۔ اب کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا آئندہ وہ تم سے فری ہو تو تھپڑ لگا دینا کھینچ کے، گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ملے گا؟ ثواب ہوگا۔ ہمت کی بات ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح فری ہوا، اس نے پتہ نہیں تھپڑ مارا یا اس کا ہاتھ ایسے مروڑا کہ اس کی کلائی جو ہے نا ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ اس نے کہا تمیز نہیں ہے، نماز پڑھتے ہو مگر اخلاق نہیں ہے کسی مسلمان سے۔ اس نے کہا بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو ایسے بد اخلاق ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ ناراض ہو جائے آپ سے، آپ کوئی گندگی سے جان تو چھوٹ گئی نا۔ اب ہوتا کیا ہے، توبہ بھی کر لی اور فری بھی ہو رہے ہیں، یہ پھر توبہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آدمی گناہ سے پکی توبہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ کے اسباب اور وسائل اختیار کرنے سے روکتا ہے وہ اپنے آپ۔ اگر روک نہیں رہا اس کا مطلب ہے اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ تو اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا یہ۔ اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بالش آتا ہے تو اللہ اس کی پورا ہاتھ آتے ہیں، دو ہاتھ آتے ہیں اس کی طرف، چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو حالت لکھ کے دی جائے۔ جب کوئی بزرگ سے انسان تعلق قائم کرتا ہے، وہ جو ہدایات دیتے ہیں نا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ نہیں کرو، تو پھر انسان اس پہ سنجیدگی سے عمل کرتا ہے اور برائی چھوٹ جاتی ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے جو چھوڑنا ممکن ہی نہ ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.